علیہ السلام فرماندے نے کہ دجال پائی اکھ تو کانا ہوئے گا اور وہی اکھ دے اونٹ انگور دی طرح وہی اکھ دا دیکھا ابھریا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی تے کافر لکھیا ہوئے گا. جو بھی اہل ایمان پانے پڑھیا ہے تے پانے ان پڑھے وہ دے ماتھے تے کافر لکھیا ہویا پڑھ لے گا. اللہ اکبر. پاک پیغمبر فرماندے نے وہ دے نال جنت بھی ہوئے گی تے دوزخ بھی ہوئے گی. جس نو لوگ جنت سمجھ رہے ہوں گے در اصل وہ جہنم ہوئے گی اور جس نو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ جنت ہوئے گی. اللہ اکبر. جیڑا بندہ کو دی گل نہیں منے گا اس نو وہ قتل کر دے گا اور قتل کر کے پھر دوبارہ اس نو زندہ بھی کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جس نو ایک دفعہ قتل کر کے زندہ کر لے گا انہوں دوبارہ نقصان پہنچا سکے گا نہیں پہنچا سکے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حکم دے گا آسمان کو بارشاں پہن لگ جان گیا. وہ حکم دے گا زمین چو نباتات اگنیاں شروع ہو جان گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دے دور دے اندر جناب غلہ اناج وافر مقدار دے اندر ہوئے گا. جانور موٹے تازے ہو جان گے انہاں دا دودھ بڑھ جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غیر معمولی اللہ اس کو طاقت عطا فرما دیں گے جدی وجہ تو بہت سارے لوگ مرغوب ہو کے کمزور ایمان والے ایک طرف مائل ہو جائیں گے اور انہوں اپنا رب سمجھنا شروع کر دیں گے. استغفر اللہ علیہ باللہ. میرے محترم بھائیو غور کرنا. نبی علیہ السلام نے دجال دے فتنے کے متعلق اعلان فرمایا. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نماز کے اندر دعا کریا کرتے اللہم انی اعوذ بکا من فتنہ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمکرم. نبی علیہ السلام نماز کے اندر دعا کریا کرتے اور فتنہ دجال کو پناہ پکڑیا کرتے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک دجال کو بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اور جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے سارے فتنہ دجال تو اللہ کی پناہ مانگ دے رہے. اس واسطے میرے ویرو میں تمہیں بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تسی بھی اپنی نماز دے اندر یہ دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. میرے محترم بھائیو اسی تے جسمانی طور تے بھی کمزور ہاں ایمانی طور تے بھی کمزور ہاں. اس واسطے سانو انہاں دعاواں دا ضرور سہارا لینا چاہیے. اور پاک پیغمبر دی ایک اور حدیث سننا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے آقا نے حضرت ابو درداء فرماتے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف دی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیندہ ہے اور انہوں پڑھتا ہے اسے من فتنۃ المسیح الدجال اللہ رب العالمین اس بندے نو مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیں گے. سورہ کہف دی ابتدائی 10 آیات. اللہ اکبر. آئیے محترم بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسیح دجال 40 دنوں کے اندر پورے ہوئے زمین تے چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ دے. مکہ اور مدینہ یہ دو ایسے مقدس شہر نے جنہاں دے اندر یہ داخل نہیں ہو سکے گا. فرشتے انہاں شہراں دے پہرے تے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ جو 40 دنوں کے اندر پوری ہوئے زمین کا چکر لگائے گا
اللہ دی قدرت نال یہ 40 دنوں دی کیفیت کچھ اس طرح ہوئے گی کہ پہلا دن ایک سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا دن ایک مہینے دے برابر ہوئے گا، تیسرا دن ایک ہفتے دے برابر ہوئے گا، اور باقی دن معمول دے دن ہوں گے جو جس طرح ہن دن گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40 دنوں دے اندر یہ پورے روئے زمین تے چکر لگائے گا، اور امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیاں نو لے کے دمشق دے علاقے دے اندر محصور ہو چکے ہوں گے۔ جس وقت یہ ساری زمین دا چکر لگاتا لگاتا دمشق کی طرف جائے گا، امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیاں دے نال قتال کرنے واسطے تیاری کر رہے ہوں گے۔ صبح نماز فجر دا وقت ہوئے گا، دمشق کی جامع مسجد دا شرقی منارہ ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہوئے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دو فرشتیاں دی مدد دے نال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد دے شرقی منارہ تے اترن گے۔ اللہ اکبر، نماز فجر دا وقت ہوئے گا، صف بندی ہو چکی ہوئے گی، امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگاں دی نماز واسطے کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا تو حضرت امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمان گے کہ آؤ تسی لوگاں کو نماز پڑھاؤ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کہ نہیں تسی نماز پڑھاؤ، اور ایک پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت دے اندر ادا کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرنا، نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جدو نزول ہوئے گا، انہاں دے بالاں تو پانی دے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دی امامت دے اندر نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر ادا کرنے تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دے مقابلے واسطے لوگاں دی قیادت اور سیادت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دجال اور یہ نال 70,000 دے قریب یہودی ہوں گے جو دمشق دے اس شہر دا محاصرہ کیتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مقابلے واسطے لوگاں نو لے کے نکلیں گے، اور بالآخر دجال نسنے تے مجبور ہو جائے گا، مقام لوگ دے اس نو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے دے نال اس نو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دجال دا فتنہ مک جائے گا۔ بالآخر حضرت امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تدفین تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت فرمان گے، ہر طرف عدل دا بول بالا ہو جائے گا، اور یہودیاں نو قتل کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی رات دے اندھیرے دے اندر اگر کسی پتھر اور درخت دے پیچھے بھی چھپیا ہوئے گا، وہ چیز بول کے دسے گی کہ اے مسلمان، اے اللہ دے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپیا ہے، انہوں قتل کر دیتا جائے۔ پوری زمین تے یہودیت عیسائیت ختم ہو جائے گی، صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح حکومت فرمان گے کہ پوری دنیا تے سوائے اسلام دے کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمان گے، اور کچھ اسی دوران ہی اللہ اکبر کبیرہ یاجوج ماجوج